نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد سامعین محترم، جس زمانے میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں یہ الحاد اور سرکشی کا دور ہے۔ اس وقت دنیا پر جو نظریہ غالب ہے وہ الحاد کا نظریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو خدا نہ ماننے کا نظریہ ہے۔ آج کے دور سے پہلے الحاد یا ملحد لوگ بہت کم رہا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کچھ لوگ ملحد تھے، لیکن اکثریت معاشرے کی اللہ کو مانتی تھی، لیکن اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کرتی تھی۔ آج کے دور میں بھی مشرکین ہیں، لیکن مشرکین کا نظریہ اس وقت دنیا پہ غالب نہیں ہے۔ دنیا پہ اس وقت جو نظریہ غالب ہے وہ الحاد کا نظریہ ہے۔ انسان نے اللہ تعالیٰ کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، اور دنیا میں جتنے قانون آج کل چل رہے ہیں وہ تمام کے تمام انسان کے بنائے ہوئے قانون ہیں۔ انسان نے کہا کہ ہم جانتے ہیں ہماری ضرورتیں کیا ہیں، اور جیسے جیسے ضرورتیں پیش آئیں گی ویسے ویسے ہم قانون بنائیں گے۔ تو یہ اللہ کے انکار کی وجہ سے یہ کیفیت پیدا ہوئی۔ اللہ کے انکار کی وجہ، اہم ترین وجہ علم ہے۔ مختلف یونیورسٹیز اور تجربہ گاہوں میں جو تجربے ہو رہے ہیں اور جو انکشافات اور اکتشافات ہو رہے ہیں، اس سے انسان اتنا متکبر اور سرکش ہو گیا ہے کہ اللہ کو ماننے سے ہی انکار کر رہا ہے۔ حالانکہ علم جو سود مند علم ہوتا ہے وہ اللہ تک پہنچنے کا علم ہوتا ہے، وہ سائنس کا ہو یا الہی علم ہو۔ لیکن موجودہ زمانے میں اس علم کی ترقی کی وجہ سے آدمی سرکش ہو گیا ہے۔ سرکشی کا نتیجہ یہ ہے اللہ کی بڑی بڑی قدرتیں نمودار ہو رہی ہیں،
جسے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرمایا فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ، دیکھو میرا عذاب کیسا ہے اور میرے ڈراوے کیسے ہیں۔ ایسی بارشیں جو علاقوں کے علاقوں کو تباہ کر رہی، لیکن انسان ان واقعات کے ذریعے سے اللہ کو پہچاننے سے قاصر ہو گیا ہے، اس لیے کہ اس کے ذہن میں یہ بات اس وقت بٹھا دی گئی ہے دنیاوی علم رکھنے والے یا سائنسدانوں کی طرف سے کہ یہ کلائمیٹ چینج ہے، گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے اس طرح بارشیں ہو رہی ہیں، اچانک بادل پھٹ پڑ رہے ہیں، یہ کلائمیٹ چینج۔ ساری دنیا کے انسان ہاں ٹھیک ہے کلائمیٹ چینج پہ اپنی نظر مرکوز کیے ہوئے، کلائمیٹ چینج سے آگے جو مدبر ہے اس تک نہیں پہنچ رہے، یہ سائنس کی وجہ سے۔ عام طور پہ یہ بات آپ کو سنائی دے گی، لوگ بات کرتے ہوئے دکھائی دیں گے کہ اگلے 2-3 روز ذرا زبردست بارش ہونے والی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہہ دیا ہے کہ بارش کا علم تو صرف اللہ ہی کو ہے، لیکن ایک اندازوں کا علم ہے، میٹیورولوجی کا علم، انسان نے اسے اتنی اہمیت دے دی کہ اس نے کہہ دیا کہ اگلے 2 روز زبردست بارش ہوگی، تو انسان صحیح مان رہا ہے۔ کہیں بہت بڑا زلزلہ آ گیا، وہ زلزلہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے ہو سکتا تھا، لیکن سائنس نے اسے بتا دیا کہ زمین میں کچھ طبقات ایسے ہوتے ہیں کمزور، جس کی وجہ سے زمین ایڈجسٹ کر لیتی ہے، اس لیے زلزلہ آتا ہے۔ ہر چیز کے لیے ایک وجہ۔ یہاں تک کہ جب آدمی اپنے علاج کراتا ہے تو اللہ کی قدرتوں سے زیادہ ڈاکٹر کی مہارت کو اہمیت دیتا ہے۔ بے شک ڈاکٹر کی مہارت تو اہمیت کی حامل ہے، لیکن اللہ کی قدرتوں سے زیادہ ڈاکٹر کی مہارت کو ترجیح دینا اور صحت مند ہونے کے بعد اپنے صحت مند ہونے کا سہرا ڈاکٹر کو دینا، یہ آج کی سائنس کی دین ہے۔ دنیا کے ہر علاقے میں کچھ بھی واقعہ ہو، سائنس کچھ نہ کچھ وجہ بیان کر دیتی ہے اور لوگ اسے تسلیم کر لیتے ہیں۔ اتنا بڑا مرض پھیلا، یہ وبا پھیلی ساری دنیا میں، سائنسدانوں نے اس کے وجوہات بیان کر دیں اور انسان مطمئن ہو گیا۔ لیکن اس وبا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کیا مقصد حاصل کرنا چاہتے تھے، انسان کی توجہ اس طرف نہیں۔ تو موجودہ زمانے میں علم اتنا ترقی کر گیا ہے اور نئے نئے اکتشافات، ڈسکوریز، انوویشنز ایسے آ رہے ہیں کہ انسان اور مغرور ہو گیا ہے اور اپنے خالق کو پہچان ہی نہیں پا رہا ہے۔ آج کے دور کا بہت بڑا المیہ ہے، حالانکہ اس علم کے ذریعے سے اللہ کی قدرتوں کو
تک پہنچنا یا اللہ تک پہنچنا بڑا آسان ہے. یہ موجودہ علم جس منزل میں ہے اس کے مقابلے میں دیندار لوگ بھی اللہ کی قدرتوں کو بتانے کے لیے شرما رہے ہیں. کہیں کچھ بہت بڑا واقعہ ہو گیا تو یہ بولنے سے شرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے یا اللہ تعالیٰ کا ڈراوا ہے، اس لیے کہ اگر یہ بولیں تو دنیا والے مذاق اڑائیں گے. یہ دقیانوس آدمی ہے، آؤٹ آف ڈیٹ آدمی ہے. تو موجودہ زمانے میں جو شرک ہے وہ غیر اہم ہے. الحاد ساری دنیا پہ چھایا ہوا ہے، اور اسی علم کی وجہ سے دنیا کی اکثریت اللہ تک پہنچنے سے قاصر ہے، نہیں پہنچ پا رہی ہے. سائنس انہیں کچھ نہ کچھ سمجھا رہی ہے، ختم. تو حضرت گرامی، علم نے آدمی کو اتنا سرکش کر دیا کہ وہ اللہ کا انکاری ہو گیا، اس نے اللہ سے کفر کیا. قرآن مجید اس طرح کے مغرور لوگوں کا تجزیہ کرتا ہے یا انہیں چیلنج کرتا ہے. عام طور پہ اگر کوئی شرک میں ملوث ہو تو اسے سمجھایا جاتا ہے یہ غلط ہے، یہ نہیں. لیکن جو تکبر میں آ کے کفر کرتا ہے اس کے لیے قرآن مجید صرف چیلنج کرتا ہے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں پہنچے، نمرود نے سرکشی کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پہ اسے چیلنج کیا. قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر. چیلنج. ارے میرا اللہ اس سورج کو مشرق سے نکال کے لاتا ہے، تو کہہ رہا ہے کہ تو خدا ہے؟ ذرا اس سورج کو مغرب سے نکال کے بتا. اس طرح کا چیلنج. متکبر جو کفر پہ اڑ جاتا ہے اس کے لیے چیلنج ہے. شرک کرنے والے سمجھانے سے، مثالیں دینے سے سمجھ جاتے ہیں. آج کل کے سائنسداں جو کفر کے اعلیٰ مقامات پہ فائز ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انہیں سمجھائے تو سمجھ میں آئے گا؟ انہیں چیلنج کرنا پڑے گا. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں، وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تمام انوویشنز اور ڈسکوریز کرنے والے لوگ ہیں، نئی نئی چیزیں دنیا کو دینے والے ہیں. یہ لوگ سمجھانے سے نہیں سمجھیں گے، ان کو چیلنج کرنا پڑتا ہے. جس طرح حضرت ابراہیم نے ایک متکبر کافر کو چیلنج کیا تھا کہ میرا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا اسے مغرب سے نکال. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَبُہِتَ الَّذِي کفر. کافر مبہوت ہو گیا، حیران رہ گیا. موجودہ سائنس سینکڑوں فیلڈ میں ترقی کی ہے. ہم آج کے مختصر وقت میں 3 یا 4 فیلڈز کا تذکرہ کریں گے.
اور ان متکبروں کو جس طرح اللہ چیلنج کرتا ہے وہ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ آپ کا مقابلہ یا سامنا اس طرح کے متکبرین سے ہو تو ان کے سامنے اس طرح کی باتیں آپ رکھیں قرآن مجید کی، اس لیے کہ پڑھے لکھے لوگوں میں علم کا تکبر ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں۔ آج کا انسان انسانی جسم پہ تقریباً مہارت حاصل کر چکا ہے۔ انسانی جسم میں جتنے سسٹم ہیں وہ تمام سسٹمز کی جانکاری حاصل کر چکا ہے، اور جو امراض اسے لاحق ہو سکتے ہیں اس کا علاج اس نے ڈھونڈ نکال لیا ہے، جس کی وجہ سے بیماری بھی آدمی کو اس وقت، یا وہ ڈاکٹر جو ہمیشہ بیماروں کو دیکھتا رہتا ہے ان بیماروں کے ذریعے سے اللہ تک نہیں پہنچتا، اس لیے کہ اس کے دماغ میں تکبر ہے کہ میں ان کا علاج کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس فیلڈ کے لوگوں کو جو انسانی جانوں سے تعلق رکھتے ہیں یا اس کا علاج کرتے ہیں یا اس معاملے میں غور و فکر کرتے چلے جاتے ہیں، کئی مقامات پہ ان کو چیلنج کیا ہے۔ ہم چند باتیں آپ کے سامنے اس کے رکھیں گے۔ ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ۔ کیا چیلنج ہے؟ یہ تو تمام انسانوں کے لیے چیلنج ہے، لیکن وہ لوگ جو انسانی جان پر، انسانی جسم پر خاص طور سے ریسرچ کرتے ہیں، جس کے علم کی وجہ سے تکبر کی منزل میں پہنچ گئے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم صرف ایک نطفہ ٹپکا دیتے ہو۔ افرأیتم ما تمنون، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تم بس ایک ٹپکا دیتے ہو نطفہ؟ اب اس کے بعد انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا اس کے پیدا کرنے والے تم ہیں یا اس کے بنانے والے تم ہیں یا اس کی تخلیق کرنے والے ہم ہیں؟ کیا تمہاری لیبورٹریز اسے تخلیق کا کام انجام دیتی ہیں؟ تمہارے کارپوریٹ دواخانے تخلیق کا کام انجام دیتے ہیں؟ تمہارے بڑے بڑے برینز اس نطفے سے بچے کو بناتے ہیں؟ بتاؤ، چیلنج ہے۔ انتم تخلقونہ، کیا تو اسے پیدا کرتا ہے، اس کی تخلیق کرتا ہے؟ ام نحن الخالقون، کیا میں اس کی تخلیق کا کام انجام دے رہا ہوں؟ بہت اچک رہا ہے تو زمین پر، ہم نے موت کو تقسیم کر دیے سارے انسانوں میں۔ تم سائنسداں ہو یا کتنے بڑے مقام پر ہو، ہم نے موت کو تمام انسانوں میں تقسیم کر دیا ہے، اور ہم عاجز نہیں ہیں۔ کس بات کے عاجز نہیں ہیں؟ کہ ہم تم کو تبدیل کر دیں یا تمہاری صورتیں ایسی بنا دیں جن کے بارے میں تم جانتے نہیں ہو۔ اب تو آئینے میں دیکھ کے یہ میرا چہرہ، وہ چہرہ تمہارے تصور میں نہیں ہے، ویسا چہرہ اللہ بنا سکتے ہیں۔ عام طور پہ گزشتہ سال 2 سال میں آپ نے سنا ہوگا کورونا وائرس ویریئنٹ آ رہا، ایک کے بعد ایک نیا ویریئنٹ۔ ابھی نیا اومیکرون ویریئنٹ آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وائرس نہیں، ہم تمہارا ویریئنٹ بنا دیں گے۔ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، وہ صورت
جو تمہارے تصور میں نہیں ہے ویسی بنا دیں گے. یہ ہماری قدرت ہے. تم اپنی پہلی پیدائش کو جانتے ہو، پھر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ عبرت کیوں نہیں پکڑتے؟ یہاں راست چیلنج ہے. تخلیق کون کر رہا ہے؟ بڑے سے بڑا سائنسداں بھی صرف ایک نطفہ ٹپکا دیتا ہے اور اپنی زندگی میں مصروف ہو جاتا ہے. اس کے بعد سے تخلیق کا کارنامہ کون انجام دے رہے ہیں؟ بتا سائنسداں، تو یا میں؟ پھر کیوں ہے تجھے علم کا تکبر؟ اس کے بعد کے سٹیج میں اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں کہ ہماری قدرتیں دیکھو کیسی ہیں. یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث ذالکم اللہ ربکم لہ الملک لا الہ الا ہو فانا تصرفون. عام انسان، پھر اس کے بعد سائنسداں. کبھی تم نے دیکھا بچے کی تخلیق؟ ہم اس کے ماں کے پیٹ میں 3 تاریک پردوں میں ایک کے بعد ایک شکل دیتے چلے جا رہے ہیں. کیا تم کر سکتے ہو یہ؟ فی ظلمات ثلاث، ماں کے پیٹ میں 3 تاریک پردوں میں خلقا من بعد خلق، ایک کے بعد ایک شکل دیتے چلے جا رہے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب. معمولی انکشاف پر جو کہ ہمارا دیا ہوا علم ہے اس پہ تم تن رہے ہو. یہ ہے تمہارا رب جو اس طرح تخلیق کر رہا ہے. جہاں آکسیجن نہیں پہنچتا 9 مہینے تک بچہ پیٹ میں رہتا ہے. کھانا کھانے کے لیے نہیں ہوتا 9 مہینے تک بچہ زندگی وہاں پہ گزارتا ہے ماں کے پیٹ میں. ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، بادشاہ تو وہی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں. کدھر پھرائے جا رہے ہو؟ لیبارٹریز کی غرور میں کدھر پھرے جا رہے ہو تم؟ ہمارا ہی انکار کر رہے ہو، الہات کے شکار ہوئے جا رہے ہو. یہ خلقا من بعد خلق، ایک کے بعد ایک جو شکل ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی تھوڑی تفصیل 2 مقامات پہ بیان فرمائی. ایک سورۃ الحج کے ابتدائی آیتوں میں، پھر اس کے بعد کے جو سورہ مومنون اس کی ابتدائی آیتوں میں، تاکہ انسانی جسموں پر جو ریسرچ کر رہے ہیں وہ سمجھیں کہ کیا خدا کی کیا قدرتیں ہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ. ہم نے انسان کو مٹی کی سط سے بنایا ہے، پھر اس کو ہم نے ایک خطرے میں تبدیل کر کے ایک محفوظ مقام میں رکھ دیا. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً، مٹی سے ہم نے اس انسان کو بنا کے اسے خطرے میں تبدیل کر دیا اور اسے ایک محفوظ مقام پہ رکھ دیا. پھر اس کے بعد ماں کے پیٹ میں کیا ہو رہا ہے؟ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین. ایک کے بعد ایک جو شکلیں بدل رہا اس کی تھوڑی سی تفصیل اللہ نے یہاں پہ دی. نطفے کو ہم نے ایک محفوظ مقام پہ رکھا، اس کے بعد ہم نے اس نطفے کو ایک لوتھڑے میں تبدیل کر دیا. کچھ دن کے بعد اس لوتھڑے کو ہم نے بوٹی میں تقسیم کر دیا. ابھی تک ہڈیاں پیدا نہیں ہوئی، پھر ہم نے اس بوٹی سے ہڈیاں بنائیں،
پھر ہڈیاں بننے کے بعد ہم نے ان ہڈیوں پہ گوشت چڑھا دیا. ثم انشأناہ خلقا آخر، ارے دیکھتے دیکھتے ایک اور ہی مخلوق ہم نے بنا کے کھڑا کر دیا. فتبارک اللہ احسن الخالقین، ارے کیا بہترین بابرکت تمہارا اللہ ہے جو بہترین تخلیق کرنے والا ہے، تمام تخلیق کرنے والوں سے بہترین تخلیق. اے علم کی بلندی پہ فخر کرنے والو، کبھی تم نے دیکھا کہ اللہ کی قدرتیں، ماں کے پیٹ میں 3 تاریک پردوں میں کیا کیا ہو رہا ہے، ایک کے بعد ایک شکل، نطفہ، علقہ، مضغہ، ہڈیاں، پھر ہڈیوں پہ گوشت. چیلنج پہ چیلنج اللہ تعالی دیتے چلے جا رہے ہیں. علم کے تکبر میں تمہاری آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں. سر کی اور دل کی آنکھیں ذرا دیکھو ہماری قدرتوں کو. اب اس کے بعد بچہ باہر نکل رہا ہے ماں کے پیٹ سے، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. دیکھیے کیسے چیلنج کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون. ارے وہی اللہ ہے جس نے تم کو اپنی ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اور اس حال میں نکالا کہ تم کچھ بھی جانتے نہیں تھے. آج اتنے بڑے سائنسداں بن گئے ہو، ساری دنیا تمہیں سائنسداں مانتی ہے، ساری دنیا تمہیں بہت بڑا عالم مانتی ہے، لیکن جب تم ماں کے پیٹ سے نکلے تھے لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے. آج یہ عظیم الشان منزل پہ کیسے پہنچے؟ ہم نے 3 نعمتیں تم کو دی. وہ 3 نعمتیں کیا ہے؟ کان، آنکھ اور دل. یہ اگر نہیں دیتے تم اس بچے کی طرح ہوتے جو زندگی بھر ہولے شولے حرکتیں کرتا رہتا ہے. آسٹک بچے دیکھتے ہوں گے آپ، جن کا دل، جسے اللہ دل کہتا ہے، دل کی کیفیت ان کی صحیح نہیں ہوتی ہے، حالات کو صحیح پڑھ نہیں سکتے ہیں، اس لیے بچے آسٹک ہو جاتے ہیں. کسی کا سر بڑا ہے، کسی کی گردن موٹی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم جب اپنی ماں کے پیٹ سے نکلے اے سائنسداں لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے. ہم نے تم کو وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، کان بھی دیے، آنکھ بھی دیے. اندھے ہوتے تو کیا سائنسداں بن سکتے تھے؟ بہرے ہوتے تو بن سکتے تھے؟ یہ اللہ کی قدرتیں دیکھو تمہارے ساتھ، اور آج اس منزل پہ تم کفر کر رہے ہو. ہماری تمام نعمتوں کو لے کر کفر ہمارے ساتھ. اب یہ بچہ بڑا ہو رہا ہے، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا ومنکم من یتوفى من قبل ولتبتغوا اجلا مسمى ولعلکم تعقلون. اللہ تعالیٰ اپنی تقریر بیان فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا کیا؟ مٹی سے بنایا، پھر نطفے سے بنایا، پھر لوتھڑے سے بنایا، پھر اللہ تعالیٰ فرمانے اس کے بعد ہم تم کو بچے کی شکل میں دنیا میں لے کے آئے. وَيُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، بچے کی شکل میں تم کو لے کے آئے. اس کے بعد ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، جوان، انتہائی مضبوط جوان بن گئے تم دیکھتے دیکھتے. اور پھر دیکھتے دیکھتے یہ جوان ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا، بوڑھا ہو گیا. کڑیل جوان
محلے والے جس کی دھاک کے سامنے کانپتے تھے، بوڑھا ہو گیا تو لوگ پکڑ کے چلا رہے ہیں. بھائی یہ سائیکل ہے ہماری. تم سائنسداں ہو، سائنس کا تکبر ہے، یہ سائیکل بدل کے دیکھو یا اس سائیکل کو روک کے دیکھو. کیا روک سکتے ہو یہ سائیکل؟ بچے کو بچپن میں روک کے بتاؤ، جوان کو جوانی میں روک کے بتاؤ. یہ سائیکل کو تم روک نہیں سکتے. قرآن مجید علم جاہلوں کو جہاں چیلنج کرتا ہے، علم کی سب سے بلند چھوٹی بھی جو رہتے ہیں ان سے بھی چیلنج کرتا ہے. ارے بتا سائنسداں، بتا ڈاکٹر، جوان کو جوانی میں روک کے بتا دے. اور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تم میں سے کوئی پہلے ہی، یعنی بڑھاپے سے پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے، اور باقی کے لوگوں کو اپنے ایک اجل تک چھوڑ دیتا ہے کہ اپنی اجل کمپلیٹ کر کے آؤ تاکہ عقل سے کام لیں. حضرت گرامی، انسان کی زندگی کا آخری سٹیج، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیے ہیں. آخری سٹیج، فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب مریض یا مرنے والے کی جان حلق پہ چلی آتی ہے، ارے اس حلق سے واپس کیوں نہیں لوٹاتے تم؟ وینٹیلیٹرز رکھے ہونا، لاکھوں کے مشینیں لگا کے لگے ہونا. جب مرنے والے کی جان حلق پہ اٹک جاتی ہے تو دنیا کے سب سے بڑے سائنسداں ڈاکٹروں کو چیلنج، فلولا اذا بلغت الحلقوم، جب یہ جان حلق پہ آ جاتی ہے تو اے متکبرو، اس جان کو کیوں لوٹاتے نہیں تم تو بس ٹھہرے ہوئے ٹک ٹک مار کے آنکھیں سے دیکھتے رہتے ہو. ہم اس وقت وہاں پہ تم سے زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں لیکن تم ہمیں دیکھ نہیں سکتے. اچھا، آخرت کی پوچھ گچھ، آخرت میں ہم سے ملاقات ہوگی، اس کا انکار کرتے ہو؟ ریزن مانگتے ہو؟ مرنے کے بعد زندہ ہونے کا ریزن مانگتے ہو؟ بتاؤ وجہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم کو اللہ سے ملاقات پہ یقین نہیں ہے، فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونہا ان کنتم صادقین، یہ مرنے والے کو زندہ کر کے بتاؤ اگر تم سچے ہو. کمان، بہت بڑے بڑے سائنسداں پیدا کر لیے ہو، بہت بڑے بڑے ڈاکٹرز پیدا کر لیے ہو، اور اس علم کی بلندی پہ ہمارا انکار کر رہے ہو. مرنے والے کو پلٹاؤ. ارے تم تو ظالموں صرف موت کے موقع پر صرف پیسے بنانے کی کوشش کرتے ہو. یہ اللہ تعالیٰ کے چیلنجز ہیں ان سائنسدانوں کے لیے جو انسانی جان کو فوکس کر کے ریسرچ کر رہے. حضرت گرامی، اسپیس سائنس تھی، اس کو میں تھوڑا پھر کبھی بعد میں رکھتا ہوں. آج کل ایک سائنس بہت زیادہ جس میں انسان کو کامیابیاں مل رہی ہیں، وہ رفتار کی سائنس ہے، اسپیڈ. اسپیڈ. ابھی آپ نے کچھ دن پہلے اخباروں میں بڑی بڑی سرخیوں میں یہ بات دیکھی ہوگی، چین نے ہائپر سونک میزائل کا تجربہ کر لیا ہے. ہائپر سونک میزائل.
اپنے مسلمانوں کی سے کیا لینا دینا؟ مندیوں کے مزے کہاں اچھے ہیں اپنے کو معلوم ہے، پلاٹر کہاں اچھا ملتا ہم کو معلوم ہے، یہ ہائپر سونک کیا ہے کسی کو نہیں معلوم، نہ بڑوں کو معلوم نہ چھوٹوں کو معلوم۔ تو میں تھوڑا سپیڈ کے بارے میں بتا کے پھر اللہ تعالیٰ کس طرح ان ظالموں کو مفلوج کر دیتے ہیں اس کا تذکرہ کرتا ہوں۔ آواز جو آدمی کے منہ سے نکلتی ہے، کسی بھی چیز سے آواز نکلتی ہے، وہ ایک رفتار سے آگے بڑھتی ہے، اس کی ایک سپیڈ ہوتی ہے۔ وہ سپیڈ اگر میٹر پر سیکنڈ میں دیکھا جائے تو 343 میٹر پر سیکنڈ، ایک سیکنڈ میں 343 میٹر سفر کرتی ہے۔ یہاں مسجد سے اگر آواز نکالیں تو مہدی پتنم بس اسٹیشن تک ایک سیکنڈ میں پہنچتی، اگر کوئی ہرڈلز نہیں ہے تو 343 میٹر پر سیکنڈ۔ اگر آپ اس کو کلومیٹر پر آور میں تبدیل کریں تو 1235 کلومیٹر ایک گھنٹے میں جاتی ہے، آواز سفر کرتی ہے۔ حیدرآباد سے دلی تک کا جو ایریل ڈسٹنس ہے 1270 کلومیٹر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک گھنٹے میں حیدرآباد کی آواز تقریباً دلی تک پہنچتی ہے، 1235 کلومیٹر پر آور۔ اس کو سائنسی اصطلاح میں 1 میک MACH 1 میک کہا جاتا ہے۔ یہ آواز کی رفتار ہے۔ اس آواز کی رفتار سے کم والی جو رفتار ہوتی ہے اسے سب سونک سپیڈ کہتے ہیں۔ آواز کی رفتار سے کم جو سپیڈ ہے، جیسے 800-900 کلومیٹر تک بھی پر آور اگر سپیڈ ہے تو اسے سب سونک سپیڈ کہا جاتا ہے۔ 1000 کلومیٹر سے لے کے 1500 کلومیٹر کے درمیان اگر سپیڈ ہے تو اسے ٹرانسونک سپیڈ کہا جاتا ہے۔ ٹرانسونک یعنی 0.8 to 1.2 میک بولتے اس کو، یعنی 1235 کلومیٹر ایک میک ہے۔ اگر 1200 کلومیٹر سے لے کے 5000 کلومیٹر کی سپیڈ اگر ہے اسے سپر سونک سپیڈ کہا جاتا ہے۔ آج سے چند سال پہلے ایک ہوائی جہاز مشہور ہوا تھا، کانکورڈ ایک ہوائی جہاز تھا جسے سپر سونک ہوائی جہاز کہا جاتا تھا۔ وہ بامبے کے ایئرپورٹ پہ ایک دفعہ لینڈ ہوا تو تقریباً قریب کی بڑی بڑی بلڈنگوں میں لرزہ پیدا ہو گیا تھا۔ اس کی سپیڈ کتنی تھی؟ 1200 کلومیٹر سے لے کے 5000 کے درمیان کوئی بھی ہے تو اسے سپر سونک کہا جاتا ہے۔ 6000 تک، 1500 سے 6000 کے درمیان۔ 6000 سے لے کے 12000 کلومیٹر پر آور کی جو سپیڈ ہوتی ہے اسے ہائپر سونک سپیڈ کہا جاتا ہے۔ امریکہ چونکہ سمندر کے اس پار ہے، اس پار سے اگر اس کو میزائل مارنا ہے ایشیا میں، یورپ میں، کہیں بھی اس علاقے میں، تو اسے اپنے میزائل کو کم سے کم 7 سے 8000 کلومیٹر دور مارنا پڑتا ہے۔ تو ابھی امریکہ میں جو ریسرچ چل رہا ہے ہائپر سونک، 8000 سے 9000 کلومیٹر رفتار کا ایک میزائل ہو، چونکہ چین نے بنا لیا ہے امریکہ پریشان ہو گیا ہے۔ اسے ہائپر سونک سپیڈ کہتے ہیں۔ 12000 سے لے کے 30000 کلومیٹر تک کی سپیڈ کو ہائپر سونک صرف ابھی تصورات اور تخیلات میں ہیں انسان کے،
ابھی صرف ہائپر سونک سپیڈ پہ آئے. تو ساؤنڈ آواز کی سپیڈ 1235 کلومیٹر، اس سے کم کی جو سپیڈ ہے سب سونک، جیسے عام طور پہ اپنے جو ہوائی جہاز جس میں آپ اور ہم سفر کرتے ہیں 600، 650، 700 کلومیٹر پر آور سے زیادہ نہیں جاتے. آواز کے آس پاس کی جو سپیڈ ہے اس کو ٹرانسونک کہا جاتا ہے، اور 1200 سے لے کے 6000 تک کے درمیان اگر ہے تو سپر سونک، اس میں بھی آدمی ٹریول کر سکتا ہے. ہائپر سونک سپیڈ عام طور پہ یہ میزائلز کے لیے استعمال ہوتی ہے. یہ 6000 سے 12000 کلومیٹر کے درمیان کی سپیڈ، اور 12000 سے 25-30 تک ہائپر سونک سپیڈ. یہ سپیڈ کے بارے میں تھوڑا سا آپ ذہن میں رکھیے. اور آج کی دنیا صرف 8000 کلومیٹر پہ، 1 گھنٹے میں 8000 کلومیٹر کا تجربہ کر رہی ہے، آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی ہے، اسی پہ تن رہی ہے، دوسروں کو آنکھیں بنا رہی ہے. ہمارے پاس یہ ٹیکنالوجی، ایک ہی میزائل داغ دیں گے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک بادشاہ کا ذکر کیا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا. سلیمان علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد آج کی ٹیکنالوجی کو اٹھا کے دیوار پہ مار دیا اللہ تعالیٰ. کیا فالتو ٹیکنالوجی ہے تمہاری. سپیڈ کی جو ٹیکنالوجی ہے یہ انتہائی فالتو ٹیکنالوجی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت فلسطین شام کے علاقوں میں تھی، اور آپ کے زمانے میں ایک ملکہ تھی یمن میں، ملکہ سبا. حدود نے حضرت سلیمان کو بتایا کہ ملکہ سبا ہے، وہ سورج کی پرستش کرتی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے چٹھی لکھی کہ سرنڈر ہو کے ہمارے پاس حاضر ہو جاؤ. حدود نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس کا جو عرش ہے، تخت ہے، بڑا زبردست ہے، یہ بھی بتایا تھا. اور اسی حدود کے ذریعے سے حضرت سلیمان نے چٹھی بھیجی کہ ہمارے پاس سرنڈر ہو کے آ جاؤ، نہیں تو صحیح نہیں ہوگا. تو اطلاع ملی کہ وہ ملاقات کے لیے نکل گئی ہے. ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار سجا ہوا ہے. جو ہی اطلاع ملی کہ ملکہ سبا نکل گئی ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا، قال یا ایھا الملک ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین. اے میرے درباریوں، ملکہ سبا میرے سامنے آ کے سرنڈر ہونے سے پہلے کون اس ملکہ کا عرش میرے پاس لے کے آتا ہے؟ ملکہ سبا میرے پاس سرنڈر ہونے کے لیے آ رہی ہے، اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے کون اس کا تخت، عرش، یا ایکم یأتینی بعرشها، تم میں سے کون ہے جو اس کا عرش اس کے آنے سے پہلے لا دے گا؟ تو اب آپ کے دربار میں ایک بہت وجیح ہیکل طاقتور جن تھا. اس نے کہا، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین. اے سرکار، آپ کا دربار ختم ہونے سے پہلے میں وہ عرش کا آپ کے سامنے لا کے رکھ دوں گا. ان تقوم من مقامک کا مطلب آپ اس دربار سے کھڑے ہونے سے پہلے، قبل ان تقوم من مکانک، اپنا دربار برخاست کرنے سے پہلے وہ عرش کو لا کے رکھ دوں گا. ایک اور آپ کے دربار میں تھا، اللہ تعالیٰ نے صرف تھوڑا سا ہلکا سا اشارہ کیا کہ اس کا جو علم تھا، قال الذی عنده علم من الکتاب، ایک آدمی جس کے پاس کتاب کا علم تھا.
اس نے کیا کہا؟ انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، اے سرکار آپ پلک جھپکنے سے پہلے میں اس عرش کو لا کے آپ کے سامنے رکھ دوں گا. پلک جھپکنے سے پہلے، بلنک، جھپکیے پلک جھپکنے سے پہلے. انا آتیک بہ، یہ کون تھا؟ کوئی چھومنتر والے نہیں تھے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قال الذی عندہ کتاب من العلم، کتاب کا علم تھا، میں اس عرش کو آپ کے بلنک کرنے سے پہلے، پلک جھپکنے سے پہلے لا کے رکھ دوں گا. اب سپیڈ دیکھیے کتنی ہوگی. آدمی کتنی دیر میں پلک جھپکتا ہے؟ اس پہ ریسرچ ہوا تو پتا چلا کہ 100 ملی سیکنڈ میں ایک صحت مند آدمی پلک جھپکتا ہے. مطلب یہ ہے کہ 1 سیکنڈ میں 10 دفعہ پلک جھپکتا ہے. اور وہ شخص جو آپ کے دربار میں تھا، اس نے کہا کہ پلک جھپکنے سے پہلے میں عرش کو لا دوں گا. فلسطین اور یمن، یہ دونوں کے درمیان دوری 2200 کلومیٹر ہے. ایریل ڈسٹینس آپ مار کے دیکھیں گوگل پر، ایریل ڈسٹینس یمن سے فلسطین جہاں پہ حضرت، یا اسرائیل جہاں پہ حضرت سلیمان کی حکومت تھی، 2200 کلومیٹر. اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں سیکنڈ کے 10ویں حصے میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لا کے رکھ دوں گا. مطلب یہ ہے کہ 1 سیکنڈ میں کیا سپیڈ ہوگی؟ 22,000 کلومیٹر. 1 سیکنڈ میں 22,000 کلومیٹر کی سپیڈ. اس کو آپ کلومیٹر پر آور میں تبدیل کریں تو پتا چلے گا کہ 7 کروڑ 92 لاکھ کلومیٹر پر آور کی رفتار سے وہ لے کے آئے. آپ قرآن دیکھیے، آئیں یرتد الیک طرفک، آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لا کے رکھ دوں گا. اور پلک آپ دیکھیے کہ 100 ملی سیکنڈ میں ایک پلک جھپکی جاتی ہے، یعنی 1 سیکنڈ میں 10 دفعہ پلک آدمی جھپکتا ہے. مطلب 2200 کلومیٹر پلک جھپکنے سے پہلے 22,000 کلومیٹر پر سیکنڈ. یہ ٹیکنالوجی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تھی. اور یہاں پہ 8,000 کلومیٹر پر آور پہ تن رہے ہیں. وہاں پہ 7 کروڑ 92 لاکھ کلومیٹر پر آور کی سپیڈ پہ قابو تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کو. اس مقام پہ پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ تماشا مارتے ہیں، تمام دنیا کے سائنسدانوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو ہمارا بندہ اتنا زبردست قابو رکھنے کے باوجود رفتار پر اس کا کیا معاملہ تھا. فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ. ارے جب انہوں نے پلک جھپکتے ہی جب وہاں پہ عرش کو رکھا ہوا دیکھا، یہ تو میرے رب کا بڑا فضل ہے مجھ پر. یہ شکر گزاری، سپیڈ پہ اتنا کنٹرول، یعنی 10ویں سیکنڈ کے 10ویں حصے میں 2200 کلومیٹر اس سفر، اس رفتار پر کنٹرول. یہ میرے اللہ کا فضل ہے کہ میں رفتار پہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قابو دیا ہے. اور مجھے یہ قابو کیوں دیا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں شکر گزار بنتا ہوں کہ ناشکرا بنتا ہوں. یہ 6,000 پہ ناشکرے بنتے جا رہے ہیں، 8,000 کلومیٹر پر آور کی رفتار پہ پوری دنیا کو ناشکرا بنا رہے ہیں. وہاں کروڑوں کی سپیڈ پر میں اللہ کا شکر گزار بننا چاہتا ہوں. یہ میرے رب کا فضل ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ فَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي کیا ہے شو قَوِيٌّ ہے غَنِيٌّ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ.
شیخ صاحب کے لقمے کے بغیر ہماری تقریر ختم نہیں ہوتی. آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ برکت کے لقمے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو آدمی شکر گزار ہوتا ہے وہ دراصل اپنے ہی لیے بہتر کرتا ہے، اپنے نفس کے لیے شکر گزاری کرتا ہے. اور جو انکار ناشکرا ہے، میرا رب تو زبردست ہے اور کریم ہے. اس سے ایک بات بول کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کریم، اتنی ناشکری کے بعد ان کی سائنس کی ترقی رک جانی چاہیے تھی. بھائی اللہ کی نعمتیں پا کر اللہ کی دیدے دکھا رہے ہیں، ناشکری کر رہے ہیں، تو اللہ چاہتا تو ان کی ریسرچ بیٹھ جاتی، ختم ہوتی. لیکن یہ بتا رہا ہے کہ کریم، اللہ تعالیٰ کریم ہے، بدلہ دے گا آخرت میں، دنیا میں تو دے دے گا. اس کی کرامتیں ہیں، اس کی کریمی ہیں، جو محنت کرے گا اس کو دیتا چلا جائے گا. تو حضرات گرامی، آج میں نے آپ کے سامنے موجودہ زمانے میں جو الحاد ہے، سائنس کی ترقی پہ، جو کبر کی وجہ سے انسان اللہ کا انکاری ہے، 2 فیلڈز کے 4 فیلڈز لے کے آیا تھا، لیکن 2 فیلڈز کے بارے میں بتایا کہ ایک انسانی جسم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اتنے چیلنجز کیے ہیں کہ کسی چیلنج کو وہ لوگ پورا نہیں کر سکتے. پھر میں نے رفتار، آج کل دنیا میں رفتار کی بڑی اہمیت ہو گئی ہے، آنن فانن میں لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنا چاہتے ہیں. تو رفتار کے معاملے میں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو رفتار دی گئی تھی، اس کا عشر 8,000 بائی 7 کروڑ 92 لاکھ کلومیٹر پر آور 0.01% آتا ہے. 0.01% کی رفتار جو کہ حضرت سلیمان کو دی گئی، اس کے مقابلے میں اس پہ یہ تن رہے ہیں. اور وہاں پہ اس رفتار کو پا کے، اس پہ قابو رکھ کے انہوں نے کہا کہ یہ میرا رب کا فضل ہے، میں اس کا شکر گزار بننا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم پہ رحم فرمائے. آپ حضرات خالی سن کے دوسری باتوں سے نہیں، خاص طور سے IT کے فیلڈ کے بچے، کالج میں جانے والے بچے، اس پہ غور کرو. ہاں، لوگوں کے سامنے باتیں پیش کرو چیلنجنگ طور پہ. پورے کے پورے انکاریاں ہیں، خالی بیٹھے منڈی نیچے ڈال کے قرآن کیا بول رہا، کیا ہے کچھ بھی نہیں معلوم، سن رہے آ جا رہے ہیں. ہاں، انہیں دھڑلے سے ہر چیز بولتے، گیو می پروف، گیو می پروف. کیا پروف؟ چیلنج کرو تاکہ وہ لوگ ڈھیر ہو جائیں. رب اغفر وارحم وانت خیر